شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیو چل رہی ہیں کہ جن میں گمراہ کن باتیں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہ ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے، جو حیض کی ابتدا ہے کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے، کہ یہ سچ مچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتوں حیض سے پاک تھیں۔ ابن خلدون، ابن رزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما سے اس طرح روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے یار کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسے سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر عورتوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر اس سے ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مستند اور صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے حیض کو روز اول سے ہی نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تو تم وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے، جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا۔ اس میں تینوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے۔ حیض وہ ہے جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے ہی زمانے سے ہو چکی تھی،
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی موجود تھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض کی ابتدا تخلیق سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب ان روایات میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسے بطور سزا ہوا۔ امام طبری سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آیا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور جمیل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس آیات کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبیعی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے لے یاست تک دوچار ہوتی ہے، اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کو خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب مستحق ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ عائشہ کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا۔ جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کی مصیبت اور برائی سمجھیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب ڈھونڈیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کے مستحق ہوں گی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائش ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں۔